نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، اس کورس سے خوب فائدہ بھی حاصل کر رہی ہوں گی، اور پچھلی جو کلاسز ہماری ہو چکی ہیں ان سے آپ نے خوب فائدہ حاصل کیا ہوگا، ان کی آپ مشق بھی کر رہی ہوں گی، اچھے سے آپ سمجھ چکی ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہمارے تجوید کورس کی 5th کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لسانی مخارج کے بارے میں جانا، اس کو سمجھا، جیم، شین، یا قوف، کاف، ان کے مخارج کو ہم نے سیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ آگے کے آنے والے جو مخارج ہیں ان کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے حرف حافیہ ضاد کے مخرج کو ہم سمجھیں گے۔ آپ اسکرین پر فوکس کیجئے گا اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتی جائیے گا۔ حرف حافیہ ضاد، ضاد، اب اس کا مخرج کیا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ حرف حافیہ، یہ جو ضاد ہے اس کو ہم حرف حافیہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ آیا اس حرف کو ہم ضاد پڑھیں یا پھر ضاد پڑھیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں؟ کیونکہ بعض لوگ ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پایا جاتا ہے کہ ضاد پڑھنا صحیح ہے یا پھر ضاد پڑھنا صحیح ہے۔ تو دیکھیں کہ اہل عرب جو لوگ ہیں نا، عرب کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ ضاد نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں ضاد۔ ٹھیک ہے، اہل عرب جو لوگ ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں ضاد، ضاد وہ نہیں پڑھتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو پڑھو عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں خصوصاً خاص طور پر صاف طور سے یہ بتا دیا ہے کہ اہل عربوں کے جو لہجے ہیں، ان کی جو آوازیں ہیں، ان کے مطابق، ان کے طریقہ کار پر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے۔ تو ہم انہی کے لہجے کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں ضاد۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد۔ تو ہم بھی ضاد ہی پڑھتے ہیں، ہم ضاد نہیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اتنا سمجھ میں آ گیا ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ضاد پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بہن یہ پڑھتی بھی تھی تو اب آپ نے ضاد نہیں پڑھنا ہے، ضاد ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضاد کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ تو حرف ضاد جو ہے یہ حرف حافیہ میں سے ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ اور اسے حرف حافیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حافہ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، کہاں سے؟ حافہ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اب اس کا مخرج جو ہے وہ نوٹ کیجئے۔ حافہ لسان جب اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے لگے، حافہ لسان جب اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حافہ لسان ہے کیا؟ تو حافہ لسان اسے کہتے ہیں جس زبان کی کروٹ ہوتی ہے نا، زبان کا جب آپ فولڈ کرتے ہیں، جو زبان کا لیفٹ سائڈ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں حافہ لسان۔ اس کو سمجھیں اچھی طرح سے، حافہ لسان کسے کہتے ہیں، زبان کی کروٹ کیا ہوتی ہے۔ اسکرین پر آپ کو جو ہے وہ ایک امیج نظر آ رہی ہوگی، اسکرین پر دیکھیں۔ اس امیج میں آپ فوکس کریں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس زبان کے رائٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، رائٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے اور لیفٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، ایسا ہی ہے۔ سامنے جو ہے وہ یلو کلر ہے، اور یلو کلر کو آپ اگنور کر دیجئے۔ یہاں پر یلو کلر جو ہے اس کا ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ آپ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ والے گرین کلر پر فوکس کیجئے گا تو یہ جو گرین والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں حافہ لسان۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو گرین والے حصہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں حافہ لسان، زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اتنا ہو گیا۔ یعنی زبان کا جو ہے وہ بغلی کنارہ کہہ لیں، زبان کی کروٹ، یہ رائٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ۔
تو جب یہ بغلی کنارہ، یہ جو لائٹ اور یہ جو سائڈ ہے، جو بغلی کنارہ ہے زبان کا، یہ اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ یہ جو سائڈز ہیں گرین کلر سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں حافہ لسان. جب یہ حصہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے. اب یہاں پر بات آئی ہے داڑوں کی. اب یہ داڑھ کیا ہوتے ہیں، کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ داڑھوں کی بات آ رہی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھیں. اسکرین پر آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی امیج. اس میں دیکھیں، غور کریں کہ داڑھوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہوتی ہے 20 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیچے 10 ہوتے ہیں اور اوپر 10 ہوتے ہیں. نیچے کے داڑھوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ نیچے والوں کی بات تو نہیں ہو رہی یہاں پر. نیچے والے داڑھوں کو آپ فی الحال وقت بھول جائیں، ہم اوپر والے داڑھوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جائے. اب اوپر کتنے بچے؟ 10 بچے، 10 داڑھ بچ گئے. اچھا، داڑھ ہوتے کس جگہ پر ہیں؟ داڑھ جو ہے وہ پیچھے کے جو داڑھ ہوتے ہیں، سامنے کے دانتوں کو چھوڑ دیں. پیچھے کے داڑھ سے جب آپ کا زبان کا بغلی کنارہ لگ جاتا ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے. آپ اسکرین پر فوکس کریں گے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ زبان کا جو یہ لیفٹ سائڈ ہے، یہ رائٹ سائڈ، دونوں سائڈز کو ہم بغلی کنارہ کہتے ہیں. یہ حصہ جب اوپر کے داڑھوں سے لگے، دانتوں سے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے اسے داڑھ کہتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوگا. تو یہ جو حصہ ہے جا کر داڑھوں سے لگے، اوپر کے داڑھوں سے، تو ضاد ادا ہوتا ہے. ہمارے جو پیسنے والے اوپر کے دانت ہوتے ہیں ان کے ساتھ بغلی کنارہ لگاتے ہیں. پیسنے والے جو دانت ہوتے ہیں، دانتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے گا. یہ دانت ہے ہمارے، یہ پورا نقشہ ہے دانتوں کا. ثنایا، رباعی، پھر انیاب، پھر دواحک آتے ہیں، پھر طواحن آتے ہیں، پھر نواجز آتے ہیں. ٹھیک ہے، ثنایا سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد والے رباعی کہلاتے ہیں. انیاب پھر ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہنسنے والے دواحک دانت ہوتے ہیں. طواحن پیسنے والے دانت ہوتے ہیں، پھر نواجز لاسٹ میں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے دانتوں کا نقشہ ہے، اس پر بھی غور کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر مخرج تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ضاد کا کیا ہے. تو ہم نے ضاد نہیں پڑھنا ہے. بعض خواتین پڑھتی ہیں ضاد، اس کو بس پر پڑھنا ہے، پر پڑھ لیا، تو وہ گول کر کے پڑھ دیتی ہیں ضاد. یہ غلط طریقہ ہے. اسی طرح کوئی بعض پڑھ لیتی ہیں دواد، دواد، یہ بھی غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کا جو یہ سائڈ ہے، جو بغلی کنارہ ہے، اس چیز کو اوپر کی داڑھوں میں لگانا ہے، دانتوں میں نہیں، داڑھوں میں لگانا ہے. اندرونی جو داڑھ ہے وہاں پر ضاد، ضاد، ضاد. پریکٹس کیجیے گا خوب. یہ پریکٹس مانگتا ہے. ضاد جو ہے یہ بہت زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے جبھی اچھی طرح سے آپ کو نکالنا آئے گا. تو کیسے پڑھنا ہے؟ ضاد، ضاد. اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس کے مخرج کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا سمجھ میں آ گیا ہے. زبان کے بغلی کنارے کو سامنے کے دانتوں میں نہیں لگانا بلکہ پیچھے کے جن دانتوں سے ہم پیستے ہیں، جن دانتوں سے ہم پیستے ہیں، ہم ان کی جڑوں میں لگائیں گے تو ہمارا ضاد نکل آئے گا. اب یہاں پر آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں، اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے کہ زبان کا ہمارا حصہ کس جگہ پر لگ رہا ہے. ایسے ہی ہم نے ضاد کو ادا کرنا ہے، سامنے نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں، مثال ہم پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. اب، اب، اد، اد، اب، اب. بعض خواتین پڑھتی ہیں اب، اب، اد. یہ بھی غلط طریقہ ہے. تو ہم نے سائڈ پہ لگانا ہے اب، اد، اد. آپ فیل کر رہی ہوں گی جب پڑھ رہی ہوں گی. مثال ہے وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو ضاد کا مخرج اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہمیں ضاد بھی نہیں پڑھنا ہے، داد بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ سب غلط طریقہ ہے. ہم نے اس کے مخرج کے طریقے پر ہی اس کو ادا کرنا ہے. زبان کے بغلی کنارے کو اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے لگانا ہے تو ضاد بآسانی نکل آئے گا. ٹھیک ہے جی، اتنا سمجھ میں آ گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے لام، نون، را. لام، نون، را جو ہے ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ. لام، نون، را، یہ تینوں حروف ان کو کہتے ہیں حرف طرفیہ. یہ ان کے نام ہیں. ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھیں گے، لیکن یہ جو 3 حروف ہیں
ان کے جو مخارج ہیں یہ آلموسٹ سیم ہے، لیکن تھوڑا سا ان حروف کے اندر فرق ہے، ڈفرینس ہے. پہلے ہم لام کو اچھے سے سمجھیں گے، پھر نون کو، اور پھر رو کی طرف بڑھیں گے. چلیں لام کو پہلے سمجھتے ہیں. لام کیا ہے؟ لام کا مخرج جو ہے طرف لسان جب دواحک سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اب اس قاعدے کے اندر آپ فوکس کیجئے. اس قاعدے کے اندر کس چیز کی بات آئی ہے؟ طرف لسان کی. یہ طرف لسان کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ اسکرین پر امیج جو ہے اس پر فوکس کیجئے. یہ زبان کی پکچر ہے، شو ہو رہی ہے آپ کے پاس، اس پر آپ فوکس کیجئے گا. اس امیج کے سامنے والا جو پارٹ، یلو پارٹ جو ہے بالکل سامنے والا یلو پارٹ ہے، اس پر آپ غور کریں. اس یلو پارٹ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رأس لسان، دوسرا ہوتا ہے طرف لسان. یلو جو پارٹ ہے بالکل جو سامنے والا ہے نا، بالکل نوک جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے رأس لسان. اور تھوڑے سے سائڈ پہ آ جائیں، آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے طرف لسان جو ایرو کے ذریعے دو طرف بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے طرف لسان. اتنا سمجھ میں آ گیا ہے؟ اب رأس لسان کو آپ چھوڑ دیں، اس کا ہمارا کوئی کام نہیں. جو سامنے کا بالکل حصہ ہے نوکیلا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اس کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر بات ہو رہی ہے طرف لسان کی. طرف لسان ہم نے سمجھ لیا کہ جو یلو پارٹ ہے اس کی جو دو سائڈز ہیں، تو یہ دو سائڈ سے جو ہے یہ لام کا کے مخارج میں آیا ہے. تو زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے ہوتا ہے، نوک کے ساتھ والا کنارہ اسے کہا جاتا ہے. نوک کے دونوں سائڈ والے جو کنارے ہیں اسے کہا جاتا ہے طرف لسان. تو جب یہ زبان کا سامنے والا کنارہ دواحک سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتا ہے تو لام ادا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بات آئی دواحک سے لے کر ثنایا تک کے مسوڑے، یہ کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ تو دیکھیے ہمارے منہ کے اندر جو اوپر والا جبڑا ہے نا، اس میں سب سے پہلی داڑھ جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر یلو کلر میں نظر آ رہی ہوگی، جو ہنسنے والے دانت ہوتے ہیں. آپ اسکرین پر فوکس کیجئے گا. ہنسنے والے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں یلو کلر میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس دانت سے دواحک سے پیچھے سے لے کر آگے تک سامنے کے دانتوں تک جب مقابل مسوڑے ہیں ان سے جب طرف لسان لگ جاتی ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے. تو اگلے والے جو 5 دانت آتے ہیں ان سے کیا ہے؟ زبان کا کنارہ لگے. کیا لگے گا؟ زبان کا کنارہ لگے گا. 1 2 3 4 5 اس طرح سے اسکرین پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ان سے کیا لگے؟ زبان کا کنارہ طرف لسان لگے تو ہمارا لام جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں ہم. لام، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، لا لی لو. الحمد للہ، الحمد للہ، ال. اسی طرح ہم اور مثالیں بہت سی ایسے لے سکتے ہیں جس میں لام آتا ہو. تو مجھے امید ہے کہ لام کا مخرج بھی آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طرف لسان جب ان 5 دانتوں میں لگتے ہیں تب جا کر ہمارا لام ادا ہو جاتا ہے. سمپل سا یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. اب ان میں فرق کیا ہے وہ چیز آپ نے دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے وہ تو دیکھ لیا لام کا مخرج، تو ہم نے سمجھ لیا لام کا مخرج کیا تھا کہ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے جسے ہم طرف لسان کہتے ہیں، یہ کس سے لگتا ہے؟ دواحک سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے جب جا کر لگتا ہے تو لام ادا ہو جاتا ہے. اتنا ذہن میں رکھ لیا ہے. اب ہم نون کو دیکھیں گے، پھر را کو دیکھیں گے، پھر ان میں ڈفرینس کو دیکھیں گے. حرف ترفیہ میں دوسرا حرف ہے نون. نون، نون کا مخرج جو ہے وہ لام کے مخرج سے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق آپ کو اس میں مل جائے گا. اب نون کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ نون کی ادائیگی یہ ہے کہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے. طرف لسان ہم نے سمجھ لیا لام کے مخرج میں. لام کے مخرج میں جو ہے ہم نے طرف لسان کو اچھی طرح سمجھا جو نوک کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا.
تو جب یہ طرف لسان انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. انیاب اور ثنایا بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ دانتوں کے یہ نام کہلاتے ہیں. اور پکچر میں بھی آپ غور کریں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ انیاب کیا ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں. انیاب کہتے ہیں نوکیلے دانتوں کو. پکچر پر فوکس کیجئے. نوکیلے دانتوں کو ہم انیاب کہتے ہیں. جو ہمارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں یہ 4 دانت ہوتے ہیں سامنے کے. تو انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے، یہاں پر داڑھ کی بات نہیں آ رہی ہے، دانتوں کی جڑوں کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، داڑھ کی بات نہیں ہوئی، لام میں داڑھوں کی بات تھی، یہاں پر دانتوں کی جڑوں سے کی بات ہو رہی ہے. تو اوپر والے جو 4 دانت ہیں ان کی جڑوں سے جب زبان کا کنارہ لگے تو نون ادا ہوگا. ادا کر کے دیکھتے ہیں. جیسے نون، نون، زبر نا، نون، زیر نی، نون، پیش نو، نا، نی، نو، ان، ان، ان. ٹھیک ہے جی. سامنے والا کنارہ یہ کہاں پر لگ رہا ہے؟ ہمارے انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے جا کر لگ رہا ہے تو ہمارا نون ادا ہو رہا ہے. اب رو کو ہم دیکھتے ہیں. رو بھی حرف ترفیہ میں سے ہے، تیسرا حرف ہے. اس کے مخرج کو ہم سمجھیں گے کہ رو جو ہے وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رو حرف مستعلیہ میں سے ہے. یہ غلط ہے. اس کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. یہ ذہن میں سب سے پہلے رکھیں، نوٹ بھی کیجئے. بہت سے خواتین یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ رو کو جو ہے رو حرف مستعلیہ کا ہی ہے، اس کو ہمیشہ پر پڑھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ رو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. یہ شبہ مستعلیہ میں سے. تو اس چیز کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ اسباق میں سمجھیں گے. فی الوقت یہی نوٹ کیجیے کہ رو کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب رو کا مخرج کیا ہے اس چیز کو سمجھیں گے. پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے. پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے. اب بات ہوئی ہے پشت لسان کی. پشت لسان کیا ہے بھائی؟ کہ پشت لسان ہم کہتے ہیں جو پچھلے والے حصے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں پشت لسان. زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہوتا ہے. آپ اسکرین پر فوکس کیجیے گا. اسکرین پر جو امیج ہے اس پر فوکس کیجیے. یہ ہے پشت لسان. زبان کو جب ہم فولڈ کرتے ہیں تو زبان کا جو نیچے والا پچھلا حصہ ہوتا ہے، بیک سائڈ، وہ کہلاتا ہے پچھلا حصہ. ٹھیک ہے. ہمارے جو آگے والے 2 دانت ہیں، ان دانتوں کی جو جڑ ہے، ہمارے جو 2 دانت ہیں سامنے کے، ان کی جو جڑ ہے، اس جڑ کے ساتھ ہی سخت تالو ہے. بالکل ساتھ ہے سخت تالو. اس کو کہا جاتا ہے مقابل کا تالو. اتنا سمجھ آ گیا؟ مقابل کا تالو اور پشت لسان دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. تو زبان کا جب بیک سائڈ، جب پشت لسان جب اوپر کے مقابل تالو سے لگ جائے تو ہمارا رو ادا ہو جاتا ہے. ہماری زبان جو ہے وہ بینڈ ہو رہی ہے اور وہ اوپر کے تالو سے لگ رہی ہے. اس طرح سے رو ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا رو کا مخرج. تو لام، نون اور رو میں یہ فرق ہے. اس بات کو نوٹ کیجیے گا، اچھے سے سمجھیے گا، ان کو مخارج کے ساتھ ہی ادا کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کا جو آپ کا سبق ہے اس چیز کو نوٹ کر لیجیے. حرف ترفیہ اور حافیہ جو ہے، حرف حافیہ طور، طرفیہ جو لام نون را کے مخارج کو ہم نے پڑھا ہے، ان کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے اور ان کو اپنے مخارج کے ساتھ ادا کر کے دکھانا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.